Assalamu alaikum, Pakistani community in Australia, PCIA and the wider Pakistani community. یہ پوسٹ ہے ریگارڈنگ قطری ویزا. انجوائے دا بیک گراؤنڈ نوائز بیکاز آئی ایم ان پاکستان. یہ پوسٹ ہے ریگارڈنگ قطری ویزا جو میں نے ریسنٹلی اپلائی کیا اور مجھے ملا وائل ٹرانزٹنگ فرام سڈنی ٹو لاہور. اس کا سینیریو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بہت نیو ہے، اس وجہ سے ایون کہ ایئرپورٹ سٹاف کو یا ایئر لائن سٹاف کو بھی کمپلیٹ انفارمیشن اس کی نہیں ہے. تو تھینکس ٹو ظاہر نذیر, ہی ہیز بین اے ویری ہیلپفل فیلو فار پاکستانیز اراؤنڈ ان کمیونٹی فار اباؤٹ 6 to 7 years اینڈ ہی از آلویز ہیلپفل. اس نے مجھے، میرا دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یہ پاسبلٹی ہے. اب یہ ویزا اپلائی کیسے ہوتا ہے اور یہ ویزا گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے، ایئر لائن الاؤ نہیں کرتی ہے. اب یہ بہت ایک ویئرڈ سی سچویشن ہے کہ ایئر لائن آپ کو پینڈیمک کی وجہ سے 15 آورس کا ٹرانزٹ یا 17 آورس کا ٹرانزٹ کے اندر ہوٹل نہیں دیتی ہے ڈیو ٹو پینڈیمک. لیکن آپ باہر جا سکتے ہیں اور ان کے شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں اور گھوم پھر کے واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ ہوٹل نہیں آپ کو دیں گے. آپ خود لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ریلیٹیو ہے تو یو کین گو ٹو دیم، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ یو کین آپٹ فار دیٹ ایز ویل. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی ہوٹل میں آئسولیٹ کرنا ہے، یو کین روم اراؤنڈ. اچھا، اب سین یہ ہوا کہ میں نے لیا بزنس لاؤنج، ٹھیک ہے، اس سینس میں کہ یار ہمارا اتنا لمبا ٹرانزٹ ہے تو ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے، تو کچھ عرصہ ہمیں وہاں مل جائے گا تو ہم باقی ٹائم جو ہے نا وہ اسپینڈ کر لیں گے ایئرپورٹ پر ہی. لیکن لاؤنج پہنچ کے مجھے پتہ لگا کہ میں نے جلد بازی میں لاؤنج جو بک کروایا تھا اس کے اندر ٹائم لمٹ ہے اور وہ 6 to 8 آورس کی تھی. تو اب 6 آورس اگر آپ کا 15 گھنٹے کا اسٹے ہے تو آپ 6 گھنٹے بعد کیا کریں گے؟ تو پھر مجھے زاہد نے بتایا کہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. ہاؤ آئی اپلائیڈ فار ویزا. یہ ویب سائٹ کا لنک ہے جو میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دے دوں گا. آپ اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور بیسکلی یو آسک فار این اپروول فار اے ویزا آن ٹرانزٹ. ٹھیک ہے، کہ آپ جب وہاں پہنچے گی، دس از ناٹ اے ویزا بٹ دس از این اپروول. آپ یہ لے کے جائیں گے تو وہاں کے اتھارٹیز اس کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے اس بندے کے پاس پرمیشن ہے. اس پرمیشن کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو ویزا اسٹیمپ کریں گے. آئی تھنک 96 آورز، آئی ڈونٹ ریلی ریممبر کہ وہ کتنا تھا. پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس وہ اپروول آ جائے گا. اب اس اپروول کی 3 ریکوائرمنٹس ہیں. سوری یار، میں نے یہ لکھا ہوا ہے اینڈ اپولوجیز فار دس لانگ ویڈیو، لیکن مجھے یہ بنانے کی وہ نہیں ہے، بنانا مجھے آتی نہیں کہ میں اس کو کیسے کٹ شارٹ کر سکوں، لیکن آئی ٹرائی ٹو میک اٹ ایز شارٹ ایز آئی کین. اوکے، سو یو ول نیڈ یور پاسپورٹ فرنٹ پیج، ٹھیک ہے، ڈبل ڈوز اوسی سرٹیفکیٹ اینڈ نیگیٹو پی سی آر. ٹھیک ہے، نیگیٹو پی سی آر جو ہے وہ آپ نے میں نے ہسٹوپاتھ سے کروایا تھا. اگر آپ کو کوئی اور پتہ ہے تو آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں، بٹ دے چارج $100 فار دیٹ. سو میں نے کیا کیا کہ میں نے پاسپورٹ اپلوڈ کر دیا. میں نے اپنا آسٹریلین کووڈ ویکسینز کا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ میں نے اپلوڈ کر دیا، لیکن میرے پاس اب نیگیٹو پی سی آر نہیں تھا. تو نیگیٹو پی سی آر جو میں نے اپلائی کیا ہوا تھا تقریباً فلائٹ سے 10 گھنٹے پہلے مجھے ریسیو ہوا. میں نے جیسے ہی وہ ریسیو ہوا ساتھ ہی میں نے اپلیکیشن کے اندر اٹیچ کیا اور اس کو میں نے اپلائی کر دیا. 2 سے 3 گھنٹے میں انہوں نے مجھے اپروول بھیج دیا. اب میں ایئرپورٹ پہنچا، میں 5 بجے لینڈ ہوا. 7 بجے تک نارملی آپ فری ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک فیملی ٹیگڈ الانگ تھی، تو آئی ہیڈ ٹو سیٹ دیم ان سم ویئر سیف جہاں سے وہ آگے ٹرانزٹ کر سکیں. وہ بھی لاہور ہی جا رہے تھے، بٹ آئی ہیڈ ٹو گو آؤٹ سو آئی کوڈنٹ اکمپنی دیم. تو ان کو سیٹل کرتے کرتے مجھے تقریباً 9 بج گئے ہوٹل کے اندر آتے. بہرحال میں نکلا، امیگریشن میں آیا. امیگریشن میں اس بندے کو کوئی کلو نہیں تھا کہ میں باہر جا بھی سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں. اس نے وہ اپروول دیکھا ہے، اس نے کہیں سے کنفرم کیا کہ یار یہ میرے پاس ایک بندہ اپروول لے کے آیا، تو ہی واز کنفرمڈ کہ ہی ہیز ٹو الاؤ ویزا. انہوں نے ویزا اسٹیمپ کیا وچ واز فری آف کاسٹ. اس کے بعد ویزا اسٹیمپ ہونے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ وہاں سے باہر نکلے. اب باہر نکلنے کے لیے ایک اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اعتراض کے نام سے. اس کے اندر آپ نے اپنی انفارمیشن دینی ہے کہ آپ کس فلائٹ سے آئے ہیں اور آپ کا اسٹے کتنا ہے، مطلب XYZ. اس سے ریلیٹڈ آپ کی جو ہے نا وہ انفارمیشن وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن دیکھنے کے بعد آپ کو باہر جانے دیتے ہیں. آپ باہر نکلے.
باہر نکل کے آپ نے ٹیکسی پکڑی. میں نے اوبر ڈھونڈنے کی کوشش کی, اوبر مجھے نہیں ملی. آئی واز آلریڈی ٹائرڈ انف کہ میں اس کو آئی ووڈنٹ بودر گیٹنگ اے اوبر. میں نے ٹیکسی میں بیٹھا. ٹیکسی آئی تھنک کاسٹ اباؤٹ 40-45 قطری ریالس وچ از اباؤٹ $10 to $15. تو اتنا برا نہیں لگتا. خیر وہ لے کے ہم گئے ہوٹل میں گئے تو اٹ واز موو اینڈ پک اینڈ دے ویلکمڈ اس. اب ایک ٹرک ہے اس کے اراؤنڈ کہ وہاں پہ چیک ان ٹائم میرا خیال ہے یا 12 PM ہوتا ہے یا 2 PM ہوتا ہے. اب آپ اگر صبح 7 بجے فری ہو گئے ہیں تو کیا کریں گے, یا 9 بجے فری ہو گئے ہیں تو کیا کریں گے, آپ 3-4 گھنٹے ویٹ کریں گے. تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے پلین کے اندر ہی وائی فائی کنیکٹ کر کے ہوٹل سے ریکویسٹ کر لیا تھا کہ آئی ایم ہیپی ٹو پے فار لائک 24 hours if you could allow me to for early check-in because my only stay is going to be about 7 AM to 5 PM. تو which they were happy to accommodate. اور میں جب گیا ہوں تو مجھے پے تو 24 hours کے لیے کرنا پڑا, لیکن تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے یہ الاؤ کیا کہ میں اپنے ٹائم کے مطابق انٹر ہوا اور اپنے ٹائم کے مطابق باہر نکلا. آپ جب ایک دفعہ آ چکے ہیں ہوٹل, آپ ایئرپورٹ سے باہر نکل چکے ہیں, یو کین گو ٹو یور ریلیٹیوز, یو کین گو ٹو اینی ویئر, بٹ آئی واز ٹائرڈ اے لاٹ دیٹ آئی ووڈنٹ ہیو ٹائم کہ میں جا کے گھومتا پھرتا. ویسے بھی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ جانا مشکل ہے. تو آئی کیم اسٹریٹ ان دا ہوٹل, ہیڈ سم ریسٹ. اٹھ کے بس میں نے ایک شاورما کھایا اور میں دوبارہ ہوٹل سے باہر نکلا اور نکل کے بیٹھا ٹیکسی کے اوبر کے اندر, اور اسے میں نے کہا یار مجھے تھوڑا سا نا یہاں سٹی دکھا دو اور دکھا کے مجھے ایئرپورٹ ڈراپ کر. تو ہی واز کائنڈ انف کہ اس نے مجھے 2-3 جگہ دکھائی اور دکھا کے ایئرپورٹ واپس ڈراپ کر دیا. اب اپون ریٹرننگ ایٹ ایئرپورٹ دیر از نو کووڈ ٹیسٹ ریکوائرڈ, نو ریپڈ کووڈ ٹیسٹ. آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. دے آلریڈی نو کہ یو آر ٹرانزٹنگ اینڈ یو آر الاؤڈ آؤٹ سائڈ بیکاز یو ہیڈ نیگیٹو PCR بیفور بورڈنگ. تو وہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی کچھ نہیں پوچھتا. آپ نے اسی طرح واپس دوبارہ انٹر ہونا ہے, پھر آپ نے ایئرپورٹ کے اندر جا کے اپنے لاؤنج میں بیٹھتے ہیں نا. پاکستان جیسے ہی آپ لینڈ کریں گے, پاکستان لینڈ کرنے پہ آپ کا ایک اور ریپڈ ٹیسٹ ہوگا. اس کے لیے بھی آپ کو پے نہیں کرنا, وہ گورنمنٹ کی طرف سے, ایئرپورٹ اتھارٹیز کی طرف سے. آپ لینڈ کریں گے, آپ کا ٹیسٹ ہوگا. وہ ٹیسٹ آپ کا ود ان 1 or 2 seconds 1 or 2 minutes آپ کا وہ رزلٹ آ جائے گا, اور اس کے بعد وہ آپ کو بیگیج کی طرح بھیج دیں گے. بیگیج لے کے آپ نارمل پروسیس کی طرح باہر چلے جائیں گے. اب ایک اور جو چیز آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ جب آپ ایئرپورٹ سے بورڈ کر رہے ہیں نا, تو ایئرپورٹ سے بورڈ کرتے ہوئے دے ول آسک یو ٹو ہیو سم تھنگ پرنٹڈ جس کے اندر آپ کا نیگیٹو پی سی آر تو ہو گئی, اس کے علاوہ آپ کا جو کووڈ ویکسین ہے نا اس کا پروف آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے, آئدر ان اپلیکیشن اور پرنٹڈ. کچھ ایئر لائنز ہیں جو پرنٹڈ مانگتی ہیں, کچھ ایئر لائنز ہیں جو آپ سے جو ہے وہ موبائل پہ بھی الاؤ کرتی ہیں. تو آپ کے پاس 3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے. ایک نیگیٹو PCR, ٹھیک ہے, دوسرا آپ کا کووڈ ویکسینیشن, تھرڈ تھنگ از فاسٹ ٹریک اپلیکیشن. جو فاسٹ ٹریک اپلیکیشن ہے وہ آسٹریلیا کی نہیں, وہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن آپ کو سڈنی ایئرپورٹ سے بورڈ نہیں ہونے دیا جائے گا اگر آپ کے پاس فاسٹ ٹریک اپلیکیشن فلڈ ان نہیں ہے. میرے سامنے ایک اسٹوڈنٹ تھیں, ان کو وہ 2 دفعہ واپس بھیج چکے تھے اینڈ شی ہیڈ نو کلو, بٹ تھینکس ٹو اے فرینڈ وہ میرے ساتھ آیا ہوا تھا, ہم نے ان کو ہیلپ کیا اور ان کی فاسٹ ٹریک اپلیکیشن اور ان کا کووڈ کا بھی رزلٹ ان کے پاس وہ نہیں تھا, کووڈ ویکسینیشن کی ڈیٹیل نہیں تھی ان کے پاس. تو وہ ڈیٹیل کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھیں تو ان کا میڈیکیئر نہیں تھا, تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے کہاں سے نکالنی ہے. شی واز تھنکنگ کہ بیکاز آئی ایم ڈبل ڈوز تو آئی ول بی الاؤڈ ٹو گو, ان کے سسٹم میں ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کو چاہیے تھا وہ بہرحال جو بھی اسٹوڈنٹس کا وہ ہے پروسیس, وہ اسٹوڈنٹس کی ویکسینیشن کہاں سے نکلتی ہے, ہم لوگوں کی تو میڈیکیئر سے نکل آتی ہے. تو خیر اسٹوڈنٹس کا جو بھی پورٹل تھا وہاں سے پھر نکال کے اس کے بعد فاسٹ ٹریک اپلیکیشن فل کروا کے ان کو جہاز میں ہم نے بٹھایا, ورنہ وہ نہیں بیٹھ سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو دس از اے گائیڈنس فار یو کہ اگر آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو میک شیور کہ یو ہیو آل آف دیز ڈاکیومنٹس. اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اور قطر کے اراؤنڈ میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے. اگر کچھ مس ہو جائے, کوئی کویشچنس ہوں تو پلیز لیٹ می نو. اینڈ ہیپی ٹریولنگ اینڈ سیف ٹریولز, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو خوشیوں کے ساتھ واپس آنا نصیب ہو. میرے فادر بیمار تھے, ہی واز ان ICU for 15 days اینڈ ہی واز ویری کریٹیکل when I had to come
and I had to come in a very desperate situation, but alhamdulillah he's fine now, he's doing very well. My mother caught COVID as well, she is better, and even my sister as well. So بہت گندی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچا کے رکھے اور سب کو جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ اپنے پیاروں کو ملنا نصیب کرے. اور میرا ایک ہی کویشچن ہے کسی بھی چیز کے اراؤنڈ کہ ہیلپ وین ایور یو کین. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ ہیلپ کر سکیں کسی کی بھی ہیلپ, یو ڈونٹ ہیو ٹو نو دیم, کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کل کو آپ کی چیزیں آپ کی مشکلیں آسان کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.